اجل اجل یا امام زمانہ اجل۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہور قائم لے کر حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین سے انٹرویوز لے رہے ہیں۔ آپ بھی شکر گزار ہیں، آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کریں، ہمارا حوصلہ افزائی کریں۔ ہم چاہیں گے کہ مسلسل آپ اس میں زیادہ سے حصہ لیجیے اور زیادہ سے انٹرویو دیجیے۔ اس پروگرام کا مقصد ایک دوسرے کو جگانا ہے، خود بھی جاگنا ہے اور اپنے وقت کے امام کے لیے ایک دوسرے کو مولا کی طرف توجہ دلانا ہے۔ ہم دنیا بھر میں ایک دوسرے کو جگانے کے لیے ہمارے پاس بہترین موقع ہے، میڈیا کے ذریعے بہت تیزی سے کام ہو سکتا ہے۔ شیطان جس تیزی سے کام کر رہا تھا وہ ابھی کر رہا ہے۔ آج ہماری تمام دنیا میں جو ہے وہ ایک تبدیلی آ چکی ہے اور ہم گھروں میں محصور ہیں، اور اس کے باوجود ہم اپنے وقت کے امام کو فرصت دے رہے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے جگہ جگہ ہم جو ہے مجالس کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں اور ہم غافل نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے امام سے غافل نہیں تو ہم اپنے وقت کے امام سے کیوں غافل ہیں؟ ہمیں اپنے وقت کے امام کو جب ہم فرصت دیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایڈ کریں کہ امام ہمارا ہاتھ تھامیے، ہمیں راہ دکھائیے، ہمیں ہدایت دیجیے۔ ہم اس راہ پر آنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، امام یقیناً ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنا چاہیں گے تو اللہ اور امام ہماری ضرور مدد کرتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور کانٹے جو ہیں وہ جس دنیا میں ہم گناہوں کی سمجھ جا رہے تھے، بدترین دنیا میں گناہوں میں، ان گناہوں کو آج ہم توبہ کرنے چھوڑ دیا اور اللہ نے ہمارے اتنے ہمیں مہینے بابرکت والے دیے کہ جس میں ہمارا خون پاک ہو چکا ہے، ہم نجاستوں سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اب ہمیں یقیناً امام سے عہد کرنا چاہیے اور اپنے سمت کو بدلنا چاہیے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی وقت شہادت فرمایا، کائنات میں ایک ہی آواز گونگی کہ آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ مولا کائنات نے یہ جملہ جو کہا، آج تک کائنات میں کسی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ امام اس لیے امام کو لوگوں نے نصیری خدا کہہ دیا۔ امام نے سجدے میں بتایا کہ میں خدا نہیں، خدا خالق ہے جس کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں، اور اسی کے سجدے میں جان دی، خدا کو موت نہیں آتی۔ یہ بتایا امام نے سجدے کر کے اپنے خدا کی توحید کو بچا لیا۔ امام علی علیہ السلام کی عدل کی وجہ سے حالت نماز میں آپ کو شہید کیا گیا، کیونکہ میدان جنگ میں کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مولا تو شہید ہو گئے، آپ کا سفر خانہ کعبہ سے ولادت سے شروع ہو کے مسجد کوفہ میں شہادت، آپ ہر لمحے اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپ نے زندگی بسر کی، اور ضربت کے بعد آپ نے اپنی اولاد اور حسین اور چاہنے والوں کو وصیت فرمائی۔ چند وصیت کے جملے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ خدا سے ڈرتے رہنا، جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، ظلم کے خلاف دشمن اور مظلوم کی مددگار رہنا۔ امام علی علیہ السلام اپنی شہادت کا بے انتہا شدت سے انتظار کر رہے تھے، اور آپ بے پناہ یتیموں کا خیال رکھتے تھے، آپ نے غریبوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ امام کی اور آپ نے فرمایا کہ یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرنا، ان پہ فاقے کی نوبت نہ آئے۔ نماز میں اللہ سے ڈرنا، نماز دین کا ستون ہے، اور خدا کے گھر کو کبھی خالی نہ چھوڑنا، اور نہیں تو عذاب خدا نازل ہوگا، عذاب خدا سے نہیں بچ سکتے۔ امر بالمعروف اور نہی منکر کو ترک نہ کرنا۔ مولا کائنات نے پھر حضرت فضہ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمام کوفہ کی عورتوں کو گھر میں دعوت دو کہ وہ تشریف لائیں۔
जब ये वाक़या आपने सुन चुका है, और हम सुनते हैं उलमा से और जनाब फिज़ा ने, जब तमाम ख़वातीन मौला कायनात के घर हाजिर हो गई तो मौला ने कहा कि रोशनी के चिराग सारे रोशन कर दो। जब चिराग रोशन हो गया तो इमाम ने फरमाया कि जनाब बीबी फातिमा ज़ैनब अलैहिस्सलाम बिन्त अली को बुलाइए। जब जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाईं तो आपने कूफा की औरतों से फरमाया कि बिन्त अली के सर पर आज चादर है, पहचान लो। ये तुम्हारे शहर में एक वक्त आएगा कि बग़ैर चादर के आएगी। इसको बागी ना कहना, इनको पत्थर ना मारना, और चादर का सवाल करे तो मना ना करना। कितना दर्दनाक मौला की वसीयत थी, मगर हाय अफसोस क्या कूफा के वो लोग आपको पहचाने नहीं पहचाने। आपको जब काफिला कूफा में आया तो पत्थर भी मारे, पानी भी गर्म फेंका। आप पे क्या क्या जुल्म नहीं हुए कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से जब पूछा कि आप इतना क्यों रोते तो आप फरमाते थे शाम को याद करते थे, शाम शाम शाम। अपनी छोटी बहन जनाब सकीना को नहीं भूल सकते थे, जो उन पे जुल्म हुए वो देखते रहे और कैद खाने में उनको दफन करके आ गए। इमाम सज्जाद शाम में अपनी बहनों की बेपर्दगी को देखकर तमाम ज़िंदगी खून के आंसू रोते रहे। आइए नाज़रीन, हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया ने करवट ली, ज़हूर की खुशबुएं चारों तरफ फैल रही हैं, क्या हम तैयार हैं या हम गाफिल हैं? इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे दावत दी। जहाँ तक आपके प्रोग्राम का ताल्लुक़ है कि ज़हूर क़ाइम, जो कि क़ाइम टीवी पर आपकी नशरियात का एक प्रोग्राम है, जारी व सारी है, वाक़ईन बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप इसमें मुख्तलिफ़ उलमा किराम को दावत देते हैं और उनसे राय तलब करते हैं। ये प्रोग्राम असर हाज़िर की ज़रूरत है, आजकल के दौर में इसकी बेइंतहा ज़रूरत है और लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, क्या हम ज़माने के इमाम के ज़हूर के लिए तैयार हैं या हम ज़हूर से गाफिल हैं? देखिए, हमारे यहाँ इंसानों में दो तरह के तबक़े हैं। एक वो तबक़ा है कि जो बाकायदा अपनी इबादात को अंजाम देता है और वाजिबात को अंजाम देता है, मुहर्रमात से अपने दामन को महफूज रखता है, मुस्तहब्बात पे अमल करता है, मकरूहात पर अमल करता है। ये जो तबक़ा है ये एक मुख्तसर तबक़ा है। जैसे कि सूरह वल असर में हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असरि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यानी कि खुदा असर की कसम खा के कह रहा है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, पूरी की पूरी इंसानियत खसारे में है। यानी कि 100 के 100%, 100% इंसान खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक काम अंजाम दिए, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और हक़ और सब्र की तलक़ीन करते रहे। ये लोग खुदा के इताब से महफूज हैं, खुदा के अज़ाब से महफूज हैं। तो अगर हम गौर करें, और ये खसारे से महफूज हैं, अगर हम गौर करें तो खुदा की अताअत करने वाले हमें कम मिलेंगे तादाद में, और ये एक तल्ख़ हकीकत है जिसे हमें कबूल करना चाहिए। जी हाँ, अगर हम देखें तो हम इस उन्मान से तो गाफिल हैं। अगर ज़माने के इमाम आ जाए तो हम उन्हें क्या पेश करेंगे? हम उनके ज़हूर की तैयारी किस हद तक कर रहे हैं, ये हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए। जी नहीं, हम उनके ज़हूर की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम दुआए अहद पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर हम दुआए सलामती इमाम ज़माना पढ़ लेते हैं, अगर हम दुआए फ़रज पढ़ लेते हैं, तो पढ़ना दुआ का और चीज़ है और उस दुआ को मांगना और तलब करना और चीज़ है। हम तो ये कहते हैं कि मौला आ जाइए, आप सारे के सारे हालात ठीक कर देंगे। नहीं, मौला तो हालात तब ठीक करेंगे कि जब हम खुद ठीक हो जाएंगे। जब हम खुद ठीक हो जाएंगे तो फिर हालात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जब हालात बेहतरी की तरफ आएंगे, इमाम ज़हूर कर लेंगे।
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ جا کے فساد اور ظلم و جور پھیلانا شروع کر دیں کہ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. نہیں, آپ کی جو فیلڈ ہے آپ اس میں ایکسل کریں, آپ اس میں حلال کو انجام دیں, حرام سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں, آپ زمانے کے امام کے اچھے سپاہی کہلائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ سپاہی بننے کے لیے آپ کے جسم میں طاقت ہو اور آپ سے امام جو ہے وہ یہی کام لیں گے کہ آپ جنگ لڑیں. جی نہیں, اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کی زبان سے امام استفادہ کریں گے, اگر آپ لکھتے ہیں, قلم کار ہیں, تو امام اس سے استفادہ کریں گے, اگر آپ بہترین ٹیچر ہیں یا مدرس ہیں تو امام آپ سے اس طرح سے استفادہ کریں گے. تو ناظرین کرام, اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ آج کے زمانے میں اگر ہم تیار ہوتے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے تو یقیناً زمانے کے امام ظہور کر لیتے, لیکن 1400 سال سے ہمیں ایسے افراد نہیں مل رہے, زمانے کے امام کو ایسے افراد نہیں مل رہے کہ امام ظہور کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زمانہ کے ظہور سے کسی حد تک غافل ہیں, اور ہمیں اس غفلت کو دور کرنا ہے واجبات پر عمل کر کے اور محرمات سے اپنے دامن کو محفوظ کر کے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی, ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں, کیا ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ ہم تیار ہیں کہ نہیں, یعنی ہم بیدار ہیں کہ نہیں. اگر عمومی طور پہ, عام طور پہ دیکھا جائے, کسی خاص لوگوں کی بات نہ کی جائے, تو ہم بیدار نہیں ہیں. اور ہم بیدار نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں یا ہم دعائیں نہیں کر رہے, لیکن ہم ویسے بیدار نہیں ہیں. ہماری عمل میں کچھ کمی ہے. وہ کیا کمی ہے؟ اگر دیکھا جائے کہ آج دور میں عبادتیں بھی بہت ہیں, بلکہ جوان لوگوں میں زیادہ عبادت کا رجحان ہے ماشاءاللہ. عمل بھی ماشاءاللہ ہے, یعنی عمل سے مراد میری نیکیاں بھی ہیں, اور تبلیغات بھی بہت ہیں. جیسے پہلے اتنا تبلیغات نہیں ہوا کرتی تھیں, اب تبلیغات بھی بہت ہے. پھر ایسا کیا ہے کہ جو امام کا ظہور کے لیے ہم بیدار نہیں ہیں؟ یعنی کہ کہیں کوئی کمی موجود ہے. تو اس کمی کے بارے میں ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں جو ہیں میں بغیر مانگے نہیں دیتا. ایک, سب چیزیں بغیر مانگے دیتا ہوں, 2 چیزیں نہیں دیتا, ایک ہدایت اور ایک مغفرت. یعنی کہ ہدایت بغیر مانگے نہیں دوں گا, مغفرت بغیر توبہ کے نہیں دوں گا. اور امام کا لقب ایک مہدی ہے علیہ السلام, یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, کہ ہدایت دینے والا. تو جب خود امام ہدایت دینے والے تو بغیر مانگے تو آئیں گے نہیں وہ, اور یقیناً سب مانگ بھی رہے ہیں. تو کیا ایسا عمل ہے؟ دوسرا توبہ, یعنی ہمیں اپنے اعمال کی استغفار کرنی چاہیے, کیونکہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے, اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ توبہ کرو ہم تمہیں نہریں دیں گے, توبہ کرو ہم تمہیں رزق دیں گے, توبہ کرو ہم تمہیں استغفار کرو یعنی ہم تمہیں اولاد دیں گے. مطلب استغفار سے کتنی زیادہ استغفار کرو تمہیں نعمتیں بڑھتی اور ملتی چلی جائیں گی. یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے تو استغفار کرنی ہے. دوسرا, ہمیں ہادی کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں کس چیز کی کمی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس جگہ پر ہیں؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں؟ کیا ہم بیدار ہیں؟ ہاں, بیدار شیخ نمر تھے جن کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. بیدار قاسم سلیمانی تھے. بیدار مہندی مہندس تھے. بیدار محسن حججی تھے. اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. میں کہوں گی محسن حججی, اور بڑی بڑی مثالیں اس لیے نہیں دی کہ اس لیے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. میں عام لوگوں کی مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ظلم کے خلاف قیام کر سکیں. جس دن ہم تیار ہو گئے امام کے لیے اپنی جان, مال, عزت, آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے, اس دن پروردگار عالم جب یہ دیکھے گا, کیونکہ ائمہ نے کہا کہ آیت اللہ خمینی نے ارشاد فرمایا, آیت اللہ خامنائی نے ارشاد فرمایا, مختلف مقامات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ امام ایک بیدار معاشرے میں آئیں گے. بیدار کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. وہ 1400 سال پہلے بیداری ہو گئی, 11 امام بیدار کر کے چلے گئے, لیکن اب جب بیدار ہوں گے, اللہ نے ایک کے بعد ایک امام کو بھیج دیا, لیکن جب 11 کے 11 اماموں کی قدر نہیں کی گئی اور وہ بار بار شہید ہوئے, تو اللہ نے کہا اب جب یہ بیدار ہوں گے تو میں 12واں بھیجوں گا. امام ایک بیدار معاشرے میں آئیں گے.
یعنی ہمیں قرآن سے بھی منسلک رہنا ہے، ذوالفقار سے بھی منسلک رہنا ہے، اور قناعت پسندی سے۔ یہ میں کیوں بتا رہی ہوں میں آپ کو اتنی سپیڈ میں؟ اس لیے کہ آیت اللہ خامنائی کی ایک کتاب ہے 250 سالہ انسان کا ایک اقتباس ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا گیا تو ان کے حجرے سے صرف 3 چیزیں برآمد ہوئی، ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی، ایک قرآن مجید تھا، دوسری سادگی تھی۔ پوچھا مولا سے تو اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں، جو تبصرہ نگار انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا قرآن سے، یعنی ہماری مشعل راہ قرآن ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن ہے ہمارا۔ دوسرا تلوار، یعنی جب بھی ظلم پر بات آئے گی تو ذوالفقار اٹھے گی، قیام کرنا ہے۔ تیسرا سادگی، اپنی زندگی کو سادگی سے گزارنا ہے، اور خود امام خود اہل بیت سے تھے، یعنی قرآن اور اہل بیت سے منسلک رہ کے خدا کی راہ میں جہاد کریں گے سادگی کے ساتھ، قناعت کے ساتھ۔ یہ امام بھی آ کر اپنے ساتھیوں سے وعدہ لیں گے، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو گے، یعنی یہ 3 سے 4 چیزیں، ذوالفقار، قرآن، اہل بیت اور سادگی، جب ہمارے درمیان میں، سینوں میں، جسموں میں، روحوں میں، خون میں راسخ ہو جائے گی اور ہم بیدار ہو جائیں گے اپنے روحانی درجات کی بلندی کے ساتھ، تو امام آئیں گے۔ یہ کمی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد، ہاں یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر راسخ کر جائیں۔ آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، کیا ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ یہ پروگرام ظہور قائم بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے ایسے پروگراموں کی بہت زیادہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے، اور ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کا یہ سوال کہ ہم لوگ تیار ہیں یا غافل ہیں، تو آئی ایم سوری، مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ تیار ہیں امام کی آمد کے لیے، امام کے ظہور کے لیے۔ کیونکہ دیکھیے جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ آج 5 لوگ افطار کریں گے یا 10 لوگ افطار کریں گے، تو ہم ایک دن پہلے سے گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اور جو بھی کرنا ہوتا ہے ہم پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں نا۔ تو یہ میرا اپنا مطلب ذاتی خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم امام کے ظہور کے لیے تیار ہیں۔ ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے تیاری کی، اور کس طرح کی تیاری کہ امام کا تو ظاہر ہے ظہور ہوگا اپنے وقت پر جب ہونا ہوگا، لیکن ہم کو بھی اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ کس طریقے سے ہمیں اپنے مومن بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ہمیں امام کے لیے آسانیاں کریں۔ امام آپ نے دیکھا کتنے دشمن ہیں، کتنی نیگیٹو سیاست ہے، کتنا غلط ماحول ہے، کتنا پروپیگنڈا ہم لوگوں کے لیے، شیعوں کے لیے کتنا مشکل حالات کیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں شیعت کے اوپر، تو اور پوری دنیا کی نظریں ہیں امام کے ظہور پہ بھی، پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، باقاعدہ ہمیں تیاریاں کرنا پڑیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم بس تعریف کرتے رہیں کہ واہ 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 سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اب ہمیں باقاعدہ طور پہ امام کے ظہور کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ چوتھے امام کے پاس ایک آدمی آیا، اور وہ امام جب مسجد سے جا رہے تھے پیچھے پیچھے آیا، اور اس نے کہا کہ یا امام آپ بہت اچھے ہیں، اتنی تعریفیں کرتا رہا۔ تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب گھر آ گیا تو امام گھر کے اندر تشریف لے جانے لگے، تو اس نے کہا مولا میں اتنا آپ کی تعریفیں کر رہا ہوں، اتنا سب کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو مولا نے مڑ کے کہا کہ کیا واقعی تم سمجھتے ہو کہ ہم تعریف کے قابل ہیں؟ اس نے کہا جی مولا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا جب تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تعریف کے قابل ہیں، تو تم جو کام سمجھ رہے ہو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، تو تم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ساری بات ہے عزیز من عمل کی۔ آپ عمل کی محفل میں آ جائیے۔ یہ ہم ادھر بیٹھ کے اس کے خلاف اس کے خلاف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم آپس میں لڑ کے مر جائیں گے۔ ہمیں آپس کی محبت کی، آپس کے ایکے کی، آپس کی یکجہتی کی ضرورت ہے۔
ہمیں اس وقت کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بالکل ایک مٹھی کی طرح ہو جانا ہے. بالکل ہمیں ایک دوسرے کے احترام، ایک دوسرے کی محبت، ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ مولوی یہ کہہ رہا ہے. بھائی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ یہ سوچئے کہ ہم امام کے ساتھی ہیں، امام کا ساتھ دینا ہے ہمیں. ہم سب کو اس وقت کی ضرورت ہے، ایک ہو کے رہنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، کیا ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بہت بہترین موقع ہے رمضان کے حوالے سے بھی، رحمان رمضان کے حوالے سے بھی، اور بہت کیونکہ امام کا ظہور واقعی میں بہت قریب ہے. کیونکہ جتنی پیشن گوئیاں تھیں، یہ تو ضرور ہے کہ امام کسی پیشن گوئی کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جتنی پیشن گوئیاں تھیں، جتنی ہمارے رسول پاک کی پیشن گوئیاں تھیں، اور جتنی اولیاء اللہ نے پیشن گوئیاں کی ہیں، وہ تمام پوری ہو چکی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا کرونا کہ جس کا پوری دنیا میں جتنا وہ پھیلا ہوا ہے، اس کا وزن جو ہے 1 گرام سے بھی کم ہے. پوری دنیا بند ہو گئی ہے. تو اللہ نے اپنی طاقت دکھائی ہے کہ تم اس کو عذاب الہی سمجھو، اور کیونکہ رحمت للعالمین کے صدقے میں ہمارے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کی بے ایمانیاں، ہمارے اندر کے جھوٹ، ہمارے اندر کی خامیاں، ہمارے اندر کی بناوٹیں، دکھاوٹیں اور تصنع، بد اخلاقیاں، یہ ہماری عروج پر ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول، ان کافرین سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو میں کافی ہوں، اور دوسرا گواہ وہ ہے جو کہ عالم کتاب ہے. اب عالم کتاب کی اگر نشانیاں پوچھی جائیں تو پوچھا تھا اصحاب رسول نے کہ یا رسول اللہ یہ عالم کتاب کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ عالم کتاب وہ ہوتا ہے کہ جس کو محکمات اور متشابہات کا پتہ ہو، جس کو تعویل اور تاریخ کا پتہ ہو، جس کو ناسخ و منسوخ کا پتہ ہو، جس کو تفسیر کا علم ہو، وہ عالم قرآن ہوتا ہے. جس کو اول کا علم ہو، جس کو آخر کا علم ہو، کیونکہ قرآن میں اول و آخر کا ذکر ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہر شے کا علم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ امام مبین میں ہے، اور امام مبین امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور مولا علی نے سب سے پہلی بات جو کہی کہ ایک دن آپ بیٹھے ہیں خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے. یہ بہت زبردست امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دلیل ہے اس بات کی کہ خود مشکل کشا منتظر ہیں ان کے، کہ مشکل کشا خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دم آپ نے کہا واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یا امیر المومنین، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کس کو، آپ جیسا بہادر اور شجاع کس کی شجاعت کا، کس کی بات کا آپ ماشاء اللہ سبحان اللہ داد دے رہے ہیں. کہا میں اپنے آخری بیٹے کو جنگ لڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جو 8 مہینے تک مسلسل جنگ کرے گا. تو جنگ کس سے ہوگی؟ جنگ آل سفیان سے ہوگی، سفیانی لشکر ہوگا. اور سفیانی لشکر میں کون کون لوگ ہوں گے؟ اور دنیا حیران ہوگی کہ جن کو ہم برا سمجھتے تھے وہ اچھے ہو جائیں گے، جو اچھے جن کو سمجھتے تھے وہ برے ہو جائیں گے. عجیب معاملات ہو جائیں گے. ابھی جیسے حالات دیکھ رہے ہیں آپ، پوری دنیا حالات دیکھ رہی ہے کہ دنیا بند ہے، ہوائی جہاز نہیں اڑ رہا ہے، خانہ کعبہ بند ہے. اور مولا علی کا ایک قول ہے جس میں آخری جملے جو آپ نے صوصہ بن صہون سے کہیں، وصیت کی ہے امام حسن علیہ السلام نے، خدا کے واسطے خانہ کعبہ کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا.
جس دن تم نے خانہ کعبہ کو تنہا چھوڑا یاد رکھو تباہ ہو جاؤ گے۔ ابھی ہم میں اتنی کمی ہے کہ جب امام آئیں گے تو خدا جانے ہم کیا منہ دکھائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے قرآن کو پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، قرآن پاک کو پڑھیے، اس کی تعویل کے ساتھ پڑھیے، اس کے میننگ کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو علم ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے واضح طور پر فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اور پھر میرا رب فرما رہا ہے، میں نے اس آیت کو بھی مختصر کر دیا کہ ہم بنائیں گے امام اور وارث، اور اللہ جب نے کہہ دیا ہے تو وہ بنائے گا امام اور وارث، اور ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے اندر محبت کی صفت ہی ہے جو اسے کمال کے راستے پہ لے جاتی ہے، انصاف پسند بناتی ہے، لیکن اگر یہ حب ذات، خود غرض، حب نفس اور غرور و تکبر جیسی بیماری کا شکار ہو جائے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اب اسے بڑی سی بڑی اپنی خطا چھوٹی معمولی لگتی ہے، لیکن اگر کسی کی چھوٹی سی چھوٹی خطا کا کسی کو علم ہو جائے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پوری زندگی عادلانہ نظام کے لیے جدوجہد کرتے گزاری، ہر مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کی۔ آپ کے زمانے خلافت میں کوئی غریب بھوکا نہ سویا۔ آپ نے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی بھرپور مدد کی، اور عدل و انصاف اتنا سخت تھا کہ آپ کے لوگ دشمن اسی وجہ سے ہوئے۔ اگر ہم اپنے معاشرے سے برائیاں، ظلم، جبر کا خاتمہ اور انسانیت، مظلوم کے حقوق چاہتے ہیں تو مولا کائنات کے بتائے ہوئے راستے کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے راستے کو تبدیل کرنا ہے۔ جو امام آج ہم سے پرسہ لے رہے ہیں، آج ہم اپنے وقت کے امام کو پرسہ دے رہے ہیں، تو آئیے ہم آج عہد کریں کہ یا امام، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے انتظار میں منتظر ہیں۔ یقیناً ہمارے امام اور اللہ ہم کو ہدایت دے گا اگر ہم چاہیں تو آئیے ناظرین، ہم اپنے وقت کے امام کے راستے کے کانٹوں کو اٹھائیں، اس کی جگہ ہم پھول رکھیں۔ یقیناً امام ہم سے راضی ہوں گے۔ فیڈ بیک دیتے رہے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ انجمن۔